अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज मैं आपकी खिदमत में कुछ इस तरह के हक़ाइक़ लेकर आई हूँ जो कोई दूसरा शायद आपको नहीं बताएगा। आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि वो न्याज़ी साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रियासत मदीना के अमीन हैं, कभी आपने उनको खुलेआम नमाज़ पढ़ते क्यों नहीं देखा? कभी आपने उनको सिवाय तस्बीह के इस तरह करते, कभी आपने उनको पूरा कलमा ज़्यादातर पढ़ते क्यों नहीं देखा? एक दो बार तो आपने देखा होगा बड़ी मुश्किल से, और जहाँ पर ख़ातमुन नबिय्यीन का नाम आता है नबियुल्लीन कहना शुरू कर देते हैं। जानबूझ के इस तरह के अल्फाज को जहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन या आखिरी नबी का जिक्र आता है उसको बदल क्यों देते हैं? और आपके जहन में बहुत सारे सवालात आते होंगे। तो मैं आज आपके सामने जो है एक रिसर्च लेकर आई हूँ, और वो रिसर्च मेरी नहीं है बल्कि एक सहाफ़ी हैं उनकी है। मेरा काम सिर्फ मीडिएटर का, मैंने वो सिर्फ आप तक पहुंचानी है, और उसके बाद मैंने आपसे पूछना है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बात डिस्कस हुई है जिसका क्लिप मैंने काटा है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि बाजवा साहब ने फाइनली अब कन्फेशन कर लिया। और जो कन्फेशन उन्होंने किया है, आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलव्विस थे, आपको पता है ISPR का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जितने भी माइंड मेकर्स थे उनको भी नहीं छोड़ना। तो अगर माइंड मेकर्स को नहीं छोड़ना तो उसमें दो जो नाम है सर फहरिस्त आते हैं, वो जनरल बाजवा साहब का आता है और फैज़ साहब का आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नाम कोई ले ही नहीं रहा। अब बाजवा साहब का ज़रा बयान सुनिए कि किस डिटाई के साथ वो कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कुछ किया था हमने किया था, और हमने अपने दौरे हुकूमत, यानी जब न्याज़ी साहब का दौरे हुकूमत था उस दौरान वो कहते हैं कि हमने ही न्याज़ी को सादिक और अमीन करार दिलवाया था। और वो कहते हैं कि इस मकसद के लिए हमने जो टास्क सौंपा था ये हमने साकिब नासूर को सौंपा था। और वो कहते हैं कि उसको साकिब नासूर को जो है ना सिर्फ हमने सहूलियात दी थी उस वक्त, बल्कि उनको साथ में 2 वकील भी दिए थे। और फिर बाजवा साहब सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि बाजवा साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो सारे फैसले किया करती थी, यहाँ तक कि किस मीटिंग में जाना है किस मीटिंग में नहीं जाना है उसका फैसला भी बुशरा बीबी करती थी। और अगर मीटिंग हो रही होती थी, चाहे वो DGISPR के साथ हो रही हो, चाहे आर्मी चीफ के साथ हो रही हो, अगर बुशरा बीबी ने उंगली से इशारा कर दिया कि मीटिंग से उठ जाओ, तो न्याज़ी साहब की कोई मजाल नहीं होती थी कि वो वहाँ से उठकर ना चले जाए। यहाँ तक कि किस मुल्क में जाना है किस मुल्क में नहीं जाना है इसका फैसला भी बुशरा बीबी किया करती थी। और अब तो बाकायदा तौर पे ये करंट मतलब न्यूज़ में आ चुका है। और ज़रा सुनिए आप इस क्लिप की कटिंग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वगैरह जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि साबिका एस्टैब्लिशमेंट ने यह तक एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें सादिक को अमीन करार दिलवाने के फैसले में न सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट खुद मुलविस थी, बल्कि इस फैसले के लिए एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े अदल के इदारे सुप्रीम कोर्ट पर भी असरअंदाज हुई थी। और मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को यह काम करवाने के लिए कायल किया गया था। न सिर्फ कायल किया गया बल्कि उन्हें इस काम के लिए 2 वकील भी फराहम किए गए थे। और इस एतराफ़ के बाद इमरान खान के 2 करीबी साथी जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी इस पूरे मामले की तस्दीक की है, ताहम साकिब निसार ने तरदीद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्जामात आयद कर रहे हैं कि वो खुद को हरफन मौला समझते थे। उन्होंने ही अमेरिका में उनकी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करवाई। जनरल बाजवा की साजिश की वजह से अमेरिका नाराज हुआ और बिलाखिर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। मगर जनरल बाजवा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत उनकी नाकिस कारकर्दगी और गलत सियासी फैसलों की वजह से गई। जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने एक और हालिया कॉलम में यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ने उस्मान बुज़दार के मातहत सूबा पंजाब में होने वाली करप्शन की फाइल इमरान खान को दिखाई, मगर इमरान खान ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और इमरान खान अहम सियासी फैसले खुद नहीं लेते थे, बल्कि बुशरा बीबी वो फैसले करती थी, और इमरान खान उन फैसलों के जेर असर थे। और माहौल ये था कि अगर बुशरा बीबी इजाजत देंगी तो इमरान खान दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे, और बुशरा बीबी वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम होते हुए बुलाएंगी तो इमरान खान मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। जी, तो अब इस कुतिया कुत के बाद मैं आपके सामने जो है ना वो एक रिसर्च रखने जा रही हूँ, और ये रिसर्च मेरी नहीं है, ये एक साहब हैं जनाब, उनकी रिसर्च है, और इनका नाम रियाज हुसैन है। इन्होंने ये सारी रिसर्च शेयर की है, मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और वो लिखते हैं, जो कुछ भी अल्फाज हैं उनके अल्फाज हैं, लेकिन ये तहरीर जो है ना दिल को लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स हों और उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर ना करूँ, ये कैसे पॉसिबल है। अब ज़रा ये हौसला रख के ना ज़रा सुकून से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ये तहरीर नहीं सुनी तो समझे आपने कुछ नहीं सुना। वो कहते हैं कि मुकम्मल शवाहिद के साथ ये ज़रूरी तहरीर है, और इसको पढ़ने के बाद एक दफ़ा अपनी आखिरत के बारे में और आज की सियासी वाबस्तगी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज तारीख़ में एक मुस्तनद किताब पढ़ रहा था और अचानक हैरत का एक ऐसा बाब खुला कि सारे छुपे रुस्तम सामने आ गए। किताब पढ़ते वक्त ये बात सामने आई कि जब बाबाए कौम यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए उठाई गई तो पूरी काबीना के वज़रा और फ़ौजी क़यादत उनके हमरा थी। लेकिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ा जाने लगा तो पूरी काबीना और फ़ौजी क़यादत तो पहली सफ़ में खड़ी थी,
مگر ملک کا وزیر خارجہ جس کا نام تھا سر ظفر اللہ خان اور 2 جرنیل، یہ 3 بندے ٹوٹل ملا کر ہو گئے، یہ خاموشی سے صف سے باہر نکل گئے اور دائیں سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی تو وہ تینوں ایک بار پھر دوبارہ سے اس ہجوم کے اندر آ کر مل گئے۔ صحافیوں نے سر ظفر اللہ خان سے پوچھا، سر آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو ظفر اللہ خان نے جواب دیا کہ ہم احمدیوں یعنی قادیانیوں کے علاوہ کسی اور کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس جواب پر وہ صحافی کہتے ہیں کہ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس کے چچا قادیانی تھے، تو انہوں نے مثبت میں سر ہلایا کہ واقعی چچا اور چچا کے بیٹے معاشرتی طور پہ ہر فوتیدگی میں آتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ بہت قریبی اگر رشتہ دار ہو، جیسے میرے جیسے دوست کے دادا اور تایا، تو پھر ان کی وفات میں چلے تو جاتے ہیں مگر نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے اور دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز جنازہ کے بعد پھر آ کر مل جاتے ہیں۔ میرے دماغ میں جھماکے ہونے لگے، یہ صحافی کہتے ہیں میرے دماغ میں جھماکے ہونے لگے۔ قائرین، اب وہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، قائرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کے سب سے قریبی ساتھی اور ان کے جگری دوست انعام الحق، میرے خیال سے یہ نعیم الحق کا نام لے رہے ہیں، کراچی میں ان کا انتقال ہوا تو سارے انتظامات مکمل ہونے کے باوجود عمران خان ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ پھر قارئین کو یاد ہوگا کہ محسن پاکستان، ایٹمی پاکستان کے خالق یعنی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اسلام آباد میں وفات ہوئی تو عمران نیازی نے اسلام آباد میں موجود تمام نماز جنازہ میں یعنی وہ شرکت نہیں کی۔ پھر قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ ملک کے عظیم بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیت، عظیم فلاحی تنظیم کے بانی یعنی کہ ایدھی صاحب اور اس جو ہیں ان کی وفات ہوئی تو نیازی صاحب کے دور حکومت میں ہی ہوئی، اور ساری دنیا نے حتیٰ کہ آرمی چیف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی مگر عمران خان نے اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ عمران نیازی کی فیملی کزن بہنوئی حفیظ اللہ نیازی نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں بتایا کہ عمران نے تو اپنے والد کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، البتہ اپنے نانا کے نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی تھی، کیونکہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ نیازی صاحب کے جو والد تھے وہ مسلمان تھے شاید، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ شاید قادیانی تھیں، یہ تو زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، میں تو صرف ایک تحریر پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قارئین کو یہ علم ہوگا کہ عمران کے نانا کا شمار مرزا قادیانی کے 5 نمبر پر خاص صحابی کے طور پہ ہوتا تھا، اور تازہ بتازہ معروف صحافی عمران کا رائٹ ہینڈ ساتھی ارشد شریف کینیا میں قتل ہو گیا، جس کے قتل پر عمران نے وہ واویلا مچایا، وہ شور مچایا کہ عمرانی فالوورز کے نزدیک وہ صحافی پیر کا درجہ اختیار کر گیا، اور اس کے قتل کو عمران نے پی ٹی آئی کا قتل قرار دے دیا، ارشد شریف کو اپنا بھائی قرار دیا، اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر کے ہر فرد سے تعزیت بھی نیازی صاحب نے کی، مگر جب ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان آیا اور شہر میں موجود ہوتے ہوئے بھی نماز جنازہ میں نیازی صاحب نے شرکت نہیں کی۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ارشد شریف کے اوپر میرا ماتھا ٹھنکا کہ انہوں نے اتنی اس کے لیے آواز اٹھائی تھی تو نیازی صاحب نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا اب سچ نظر آ رہا ہے۔ چیلنج ہے کہ عمران کے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے دوران اور وزیر اعظم کے عہدے سے اترنے کے بعد آج تک کوئی بھی ایک خاندان سیاسی قائدین میں کسی غیر تعلق کی فوتیدگی یا کسی نماز جنازہ کے بارے میں بتا دے کہ عمران نے اس میں شرکت نہیں کی۔ بلوچستان کوئٹہ کو یاد کریں، ہزارہ والے کئی دن لاشیں لے کر بیٹھے رہے، یہ قادیانی اس میں بھی شریک نہ ہوا، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ذلِ شاہ کی موت ہوئی، پی ٹی آئی کے کارکنان نے اس کی وفات پہ بھی بہت واویلا مچایا، لیکن عمران نیازی نے ان کے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران قادیانی کسی بھی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح اور درست طور پہ نام کبھی نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا تھا 3 بار ان کو لفظ خاتم النبیین کہہ کر دہرایا کر کہا گیا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو صحیح نہیں پڑھا اور ہر بار اس لفظ کو چھوڑ کر حلف مکمل کیا گیا۔ یہ بات بھی کنفرم ہے کہ قادیانی لفظ خاتم النبیین کبھی ادا نہیں کرتے، مجبوری بن جائے تو پھر وہ اس کو گھما پھرا کر غلط لفظ بلاتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیازی صاحب نے خاتم النبیین کہنے کے بجائے خاتم الولیون کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار عمران قادیانی نے تقریر کرتے ہوئے دنیا میں آئے ہوئے انبیاء کرام کی تعداد جو ہے، جو 1,24,000 آپ کو پتہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے، نیازی نے کہا تھا کہ 1,40,000 پیغمبر آئے تھے، اور ان کو ٹوک کر اس وقت ان کی تصدیق کرنے والے نے کہا تھا
کہ جناب وہ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے, 1,40,000 نہیں ہے. لیکن نیازی صاحب 1,40,000 پر ہی ڈٹے رہے تھے, اور جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو بتانے والوں نے بتایا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے بنعوذ باللہ 1,40,000 ہے. اور پھر اس کے بعد یہ صاحب جو ہیں اینڈ پہ, اپنی تحریر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ دوستو سیاسی وابستگیوں سے ذرا ہٹ کے سوچو, کیا یہ اتفاقات محض اتفاقیہ ہیں یا اس کو ایک سمت میں اشارہ کر رہے ہیں؟ جب 1994 میں حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے قوم کو متنبع کیا تھا کہ ایک یہودی ایک کھلاڑی کو تیار کر رہے ہیں, تو یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ قادیانیوں کا سب سے بڑا سرپرست اسرائیل ہے. اسرائیل کو خطرہ سے مسلمانوں اور خصوصی طور پہ پاکستان سے ہے, اور اسی لیے وہ اس طرح کے لوگوں کو لانچ کرتے رہتے ہیں. اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی, آپ لوگوں نے بتانا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کو جو حکیم سعید ہیں ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا, اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا, بلکہ میں ابھی آپ کو پھر سے پڑھ کے سناتی ہوں جس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں 1994 میں کیا لکھا تھا. جی, تو اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کتاب کا ایک تراشا ہے جو کہ حکیم سعید صاحب نے 1994 میں یہ کتاب لکھی تھی, اور اس کتاب کا نام جو ہے انہوں نے رکھا تھا جاپان کہانی. اس میں انہوں نے تمام منصوبے جو تھے وہ لوگوں کو بتا دیے تھے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا, ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر وہ جو لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے منو ان کے جو ورڈز ہیں وہ پڑھ کے سناتی ہوں, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں تو گوگل پہ جا کے آپ حکیم سعید کی کتاب کے بارے میں, جاپان کہانی کے بارے میں لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایک پیج اس کا آ جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یثرب بنانے کا تہیہ کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ یثرب, مدینہ کی ریاست کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یثرب پرانا نام تھا مدینہ کا, یعنی کہ مدینے کے نام پہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور مدینہ کا نام وہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس دور میں یثرب کے اندر یہودیوں کو امان تھی, جان کی امان تھی, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا اس وجہ سے, اور انہوں نے معاہدہ توڑا بھی تھا. تو اس لیے وہ جو ہے نا لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں نیازی صاحب, اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیازی صاحب جو ہیں وہ مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ یثرب کی بات کریں. اور یہ 1994 میں کون لکھ رہا ہے؟ حکیم سعید لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی یثرب بنانے کا تہیہ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اور سارا عالم یہودیوں کے زیر اثر آ جائے گا. پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے. یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. CNN, BBC سب عمران خان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں. برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی, وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو ہوائیں دے رہا ہے. برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے, اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی ہے. اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرائی گئی ہے, اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا کر پیش کیا جائے. اب آپ سوچ لیں, یہ وہی نیازی صاحب ہیں جن کے لیے لوگ کٹنے مرنے کو تیار ہیں, وہی نیازی صاحب ہیں جن کے لیے لوگوں نے اپنی افواج پہ حملہ کیا, یہ وہی نیازی صاحب ہیں جن کو لوگ مرشد کا درجہ دیتے ہیں, وہی نیازی صاحب ہیں جن کے لیے لوگوں نے میدان عرفات میں جا کے PTI کے جھنڈے لہرا دیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ نیازی کی تشہیر کے اوپر اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ایک خاص انسان بنا دیا جائے, جو اب آپ کے سامنے ہے. وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے اس کو ابھارا جا رہا ہے, اور محترمہ بے نظیر پہلے ہی عمران خان پر برسی تھیں, مگر اب انہوں نے عمران خان کے خسر کو کھانے پر, آئی ڈونٹ نو خسر صحیح ورڈ نہیں ہے, پرنٹ نہیں ہوا ہوا, شاید سسر کو کھانے پہ مدعو کیا. تو اسی عنوان میں نائب صدر امریکہ نے پاکستان کو لنچ پر بلا لیا, اور میاں نواز شریف بھی اس میں مدعو تھے. اور آگے جو ہے نا میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناتی, بہت لمبی تحریر ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ جب کھانے پہ مدعو کیا گیا تو وہاں پر یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے بے نظیر کو بھی کہا اور نواز شریف کو بھی کہا کہ یہ ہمارا ایک خاص بندہ ہے, یعنی کہ نیازی. تو جناب اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کے مذہب کے اوپر, کسی کے دین کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں جب تک ہم نے خود ایک چیز کے ہم خود وٹنس نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر تبصرہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے بارے میں حتی الامکان بات اس طرح سے نہیں کر سکتے شیورٹی کے ساتھ. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ساری تحریر کا مقصد جو ہے وہ سراسر الزام لگا دینا نہیں تھا, بلکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا کہ آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ باتیں غلط ہیں اور اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو نیازی صاحب کو چاہیے کہ پبلکلی آئیں اور نماز پڑھیں, سب کے سامنے نماز عید پڑھیں اور کسی کا نماز جنازہ پڑھیں, تاکہ ہم سب کی غلط فہمی دور ہو جائے اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے. لیکن آپ اس چیز کو بھی اپنے مد نظر رکھیے کہ
बुशरा बीबी अपने हाथ में जो चीज़ पहनती हैं वो एक तस्बीह की तरह के दाने थे। मैं समझ रही थी कि वो तस्बीह के दाने हैं, लेकिन वो एक रुद्रुक्ष नाम की चीज़ है जो हिंदू पहनते हैं। और बुशरा बीबी ही वो खातून है जिनके बारे में बाजवा ने तो कहा ही है, लेकिन अब बुशरा बीबी के बारे में ये भी बात सामने आ गई है कि वो काला जादू भी करती हैं। और उनके बारे में ये बात भी सामने आ गई है कि वो न्याजी को जो कहती थी न्याजी वो करता था। और ये बात भी सामने आई कि उन्होंने ही न्याजी को कहा था कि अगर तुम इद्दत के दौरान मुझसे निकाह करोगे, जो टोटली गैर शरई काम है, तो गैर शरई काम के ऊपर न्याजी साहब कैसे मान सकते हैं? अगर वो एक सच्चे मुसलमान होते तो एटलीस्ट उनका ज़मीर इस बात की गवाही देता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन इक़्तिदार के लालच में उन्होंने इद्दत में भी निकाह किया। उन्होंने जो है 5 बच्चों की माँ और आगे नानी को भी कबूल किया। और वो ये सब चीज़ें जो ये सहाफ़ी हज़रात बता रहे हैं ये भी आपके सामने है। ये चीज़ें हमें मजबूर करती हैं इन चीज़ों को सोचने पे, गौर व फिक्र करने पे। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही साथ जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।